اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، انسپائر کرو، ان کو جنگ کے لیے تیار کرو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق پر 1000 منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پہ بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج کی نشست میں ہم نے سورہ انفال کے 9ویں رکوع کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو طاغوت اور کفر کے مقابلے کے لیے تیار کرو، ان کو موٹیویٹ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں دوڑ لگاؤ، جنت کے راستے کے حصول کے لیے کوشش کرو، ان جنتوں کے لیے جن کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کھجور ایک لیے ہوئے ہیں اور منہ میں ڈالا چاہتے ہیں کہ ان کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ دوڑو، مقابلہ کرو، سرعت کے ساتھ کوشش کرو، صحیح کرو، اللہ کی جنتوں کے حصول کے لیے جن کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں، وہ کھجور اپنے ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ کھجور کھانے میں جو وقت ضائع ہوگا وہ گویا میں اپنی طرف سے
اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو دیر کروں گا، اور پھر یہ کھجور پھینک کر دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے ناظرین جنہوں نے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر اور اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لایا تھا، یقین کیا تھا۔ ایک ایک لفظ جو اس قرآن کا ہے ان کے دل اور دماغ میں بسا ہوا تھا، اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے، اور اس صبر کے امتحان میں جو میدان جنگ سے ان کو پکار لگی تھی، اس پکار کے جواب میں وہ سر بکف دوڑ پڑے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اگر مومنین کی کوئی جماعت جو 200 افراد کے اوپر 20 افراد کے اوپر مشتمل ہو اور اس کا مقابلہ 200 دشمنوں کے ساتھ ہو، یعنی 10 ٹائمز، تو وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی حمایت سے ان کے اوپر غالب رہیں گے، ان کو شکست فاش دے دیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اور اگر 100 آدمی ہوں تو 100 آدمی ہوں تو 1000 کو شکست دے دیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر ابھی ایمان کی وہ کیفیت، وہ یقین اور وہ اعتماد پوری طرح سے بحال نہیں ہوا ہے، قائم نہیں ہوا ہے، لوگ نئے نئے ایمان لائے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے اگر 100 آدمی ایمان کے اوپر قائم رہیں گے، صبر کے ساتھ میدان جنگ میں اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ اتریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو 200 آدمیوں پر فتح نصیب کرے گا۔ اور اسی طرح سے اگر 1000 آدمی ہوں گے تو وہ 2000 کے اوپر فتح یاب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جنگ اور قتال کی اس نوبت کو جو ان کے سر پر آئی ہے، اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس امتحان میں ان کو ساتھ دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اور وہ ایمان کے اس درجے پہ اگر فائز ہوں تو دشمنوں کی بڑی سے بڑی فوج ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 313 مسلمان مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں اترے تھے، اور انہوں نے 1000 کے بھرپور مسلح گروہ کو پوری طرح سے ملیا میٹ کر دیا تھا، اور کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے لیڈر تحت تیغ ہو گئے تھے۔ آج بھی اللہ کا یہ دین اور اللہ کی یہ آیات اسی طرح سے قائم ہیں اور اسی طرح سے پکارتی ہیں ایمان والوں کو کہ اگر وہ ایمان کو خالص کر لیں، یقین کر لیں، آخرت کی تمنا اپنے دل میں لے کر میدان میں اتریں گے، تو آج جو ذلت و خواری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو جس سے عرب جو ہے وہ کئی 100 گنا زیادہ ہیں، لیکن وہ عرب ان سے شکست خوردہ ہیں، اور آج پاکستان جو ہے وہ اپنے 5 گنا سے بڑے دشمن کے ساتھ شکست کھا چکا ہے، اور 5 گنا سے بڑے عرب جو ہیں وہ اپنے سے 5 گنا کم دشمن سے شکست کھا چکے ہیں۔ یہ حال ہے آج مسلمان امت کا۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں، ایمان کا وہ درجہ نہیں، اور ان کے ایمان میں وہ جو بات ہے جو خالص مومنوں میں ہوتی ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا میں شکست اور مسکنت مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اس سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ایمان کو خالص کیا جائے، شرک سے اپنے ایمان کو اور بدعت سے ایمان کو پاک کیا جائے، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا کر اسی طرح سے
ایمان کو اختیار کیا جائے، دین کی دعوت دی جائے اور صبر کے ساتھ امتحانات کو پاس کیا جائے، اور پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بالضرور کامیابی دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔